علیکم ویورز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ فورٹ اکبر گجرات پاکستان سے۔ اس بار ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، آج یہ مہینہ 23 مارچ کی طرف بڑھ رہا ہے، جو کہ قرارداد پاکستان کے زرعی ایک مطالبہ پر اور اجلاس منعقدہ قائد اعظم کے ذریعے صدارت جو ہوئے تھے منٹو پارک میں، اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص اور نیشنل، ایک قومی سطح پر ایک قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور پوری قوم کی توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں اس موقع پر، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ جو اجلاس ہمارا جو OIC کا ہے، جس میں افغانستان کی صورتحال اور اس کی اکنامک کنڈیشن اور اس میں جو ہے وہ دہشت اور دہشت گردی اور سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، خاص طور پر اس ایجنڈے پر بات چیت ہونا ہے۔ اس میں تو ہمارے وزرائے خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت سعودی عرب، ایران اور ترکی اور دوسرے مسلم ممالک کے جو وہ موجود ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں، شیر غالب کا ایک مجھے یاد آ رہا ہے اس پر موقع پر، کہ وہ کہتا ہے کہ روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، ٹھیک ہے جی، روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں۔ اب 23 مارچ جو ہے وہ ایک نیشنل ڈے کے طور پر جہاں ہے، ساتھ ہی ساتھ 22 مارچ کو OIC کا اجلاس بھی ہے، جو کہ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب کے درخواست پر اور خاص طور پر پاکستان میں منعقد ہونا ہے اس اجلاس نے، اور وہ اس پر بات چیت ہونا ہے۔ تو لیکن صورتحال یوں ہے کہ جو وہ شعر ہے کہ جو میں نے بولا ہے، روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، یا کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے، اس طرح کی کوئی بات ہے۔ پوری قوم ایک ڈیلیما میں پڑ گئی ہے، ایک پریشانی اور اس صورتحال میں ہے، جس میں قومی سطح پر سیاسی جمہوری نظام، جسے ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی، اس میں موجود سیاسی پارٹیوں، خصوصاً اپوزیشن، جس میں فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف اور بلاول بھٹو صاحب شامل ہیں، انہوں نے ایک شور و غوغا اور انتشار کی کیفیت برپا کر رکھی ہے۔ پوری قوم ایک ڈیلیما کا شکار ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ کبھی ٹویٹر پر یوں ہوتا تھا کہ 23 مارچ کے موقع پر یا OIC کے ایسے مواقع پر ٹویٹر پر ایک ایسے ہیش ٹیگ اور ٹرینڈ چلتے تھے جس سے ہم انڈیا کو ڈسکلوز کرتے تھے کشمیری مظالم پر، ان کے اندر جو ہیں کیب جیسے قوانین پر، اور کشمیری عوام کو محبوس رکھنے اور انہیں آزادی کا حق نہ دینے پر ہم بات چیت کرتے تھے۔ لیکن اس وقت یوں صورت ہے، ملک کا بیڑا حال ہوا ہے، سیاسی ہو، جمہوری ہو، سماجی ہو، اس طرح وہ ایک دیکھیں آپ، میں اس وقت بات کروں گا کہ بلاول بھٹو زرداری کا چیز چلے، کوئی ان کو حکومت پاکستان میں رستے میں کوئی ایسا وہ نہیں دیا موقع کہ ان کو شکایت بنے، تاہی یہ سب اس لیے کیا گیا اور وہ اسلام آباد پرامن طریقے سے پہنچ گئے سوائے فیض آباد کے ایک معاملے پر۔ لیکن وہاں پر بھی انہوں نے کچھ کی حرکتیں اس دن کے موقع پر کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حالات کہیں خراب نہ ہوں، لیکن خیر سدھر گئے اور وہ اسلام آباد میں داخل ہو گیا۔ ریزولوشن اس کی بھی آ گئی، بات کی بھی موشن آ گئی، ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک چل رہا ہے، وہ ہو رہا تھا کام سب۔ تو اجلاس رکھ لیا ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے، وہ وہاں پر ایک اجتماع رکھ لیا۔ تو جب آپ ریزولوشن لائیں گے اس طرح کی، آپ ایک کال کریں گے
عدم اعتماد کی تحریک کے لیے تو موجودہ حکومت جو ہوتی ہے کہیں کوئی بھی ہو، کبھی ماضی میں جو بھی ہوئی ہیں، تو وہ ایسا تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ تو آگے اس سے آگے بات چلیں، اگر وزیر پاکستان نے عمران خان نے وہاں پر کارکنوں کو ایک اپنی کال دی ہے بلانے کے لیے، ملین وہ جو ایک اکٹھ ہے لوگوں کا، اس پہ اپنی پاور شو کرنے کے لیے، تو دوسری طرف دیکھ لیں فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہاں انارکی پھیلے گی، گلی کوچوں میں جنگ لڑائی فساد ہوگی۔ اب تو انہوں نے اپنے دستوں کو بھی بلا لی ہے کہ آپ بھی پہنچے جی 25 کو، پہلے یہ 23 کو بلا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ تو بعض ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ان کو اب انہوں نے آگے جا کے 25 کو کر دی، جبکہ 23 کو بلا رہے تھے، 22 کو اجلاس ہے او آئی سی کا۔ تو ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا او آئی سی کے اجلاس میں جو لوگ آئیں گے، جو وزیر خارجہ آئیں گے، اب باہر بیرون ملک سے جو لوگ آ رہے، کیا وہ ممالک کی پاکستان میں سفیر نہیں بیٹھے؟ ان کے بیٹھے ہیں، ان کے ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں، وہ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ کیا یہ اب بات آئے گی اس بات پر کہ پہلے تو بعض عناصر ایسے ایلیمنٹس ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، جو پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو کیا آج ایسا تو نہیں کہ 23 مارچ کے موقع پر وہ اپنے اس تجدید عہد کو ریوائز کر رہے ہیں اور وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں دبے اور خاموش الفاظ میں تو یہ سمجھوں گا۔ دوسری طرف دیکھ لیں، ایک اور طرف ہم بات کرتے ہیں کہ چوری پرویز اور حکومت اور ایک دو اور جماعت جو ہے وہ اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، ان کے متعلق طرح طرح کی شوشیں چھوڑے گی۔ ٹویٹر بھرا پڑا ہے، ہم اس نے گلی کوچوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، تو کیا انہوں نے گھروں میں، انہوں نے وانوں سے لے کر روڈز پر، عوام میں، ہر طرف ایک ہی شور چل رہا ہے۔ اور ٹویٹر خاص طور پر میں اس کی بات کروں گا کہ کل کے جو دوست تھے پی ایم ایل کیو اور وہ جو پی ٹی آئی ہے، وہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے معاملات چلیں گے؟ اس طرح کی بدتمیزی، اخلاقی، اور انہوں نے ایسا فساد وہ برپا کر رکھا ہے کہ ٹویٹر بھی بچہ نہیں رہا، دوست نہیں رہے، ایک دوسرے کے فالوور تھے جو وہ ایک دوسرے سے نالا آئے، وہ مجبور ہیں کہ ایسی ٹویٹس کرے دونوں تینوں طرف سے۔ تو وہاں پر ایک ان کے درمیان فساد برپا کیا، دوسری طرف سوسائٹی میں فساد برپا کر رہے ہیں، تیسرے وہ سیاست میں برپا کر رہے ہیں، چوتھے وہ اسلام آباد میں کر رہے ہیں، چاہے وہ موقع ہے قرارداد پاکستان کی پریڈ کا ہے جی، یا ہے موقع ہے او آئی سی کے اجلاس کا، یا موقع ہے عدم اعتماد کی تحریک کا۔ اور دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیں جو میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ادھر مظاہرہ نہیں ہوگا جی انشاءاللہ، نہ وہاں کوئی جلسہ ہوگا، نہ کوئی جلوس ہوگا، نہ کوئی ریلی نکلے گی، اور نہ کوئی لوگ اپوزیشن جو پلان کر رہی ہے وہ حکومت پی ٹی آئی، حکومت بھی کچھ ان کے عناصر اس پہ ایسے ہیں جو یہاں پر اعتماد کی فضا یا حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا افرید، کوئی ایسا دشمن چھپا آ رہا ہے جو کہ اس اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے اور سبوتاش کرنا چاہتا ہے۔ اور آئی تھنک کہ وہ موجودہ حکومت یا سیٹ اپ ہی نہیں، سیاست کو رول بیک کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ادارے دیکھ رہے ہیں، ذمہ دار لوگ دیکھ رہے ہیں، شہری اور تجزیہ کار دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت غلط ہے۔ جس طرح کی کمپین پی ایم ایل کیو جو اتحادی جماعت ہے اس کے خلاف سمیت پی ٹی آئی کارکنوں کے سے انہوں نے چلائی ہوئی ہے، کیا وہ ایک مہذب اور بزرگوں کے بارے میں
جو شجاعت حسین خاص طور پر ان کے متعلق اس طرح کی ٹویٹس اور اس طرح کی باتیں کیا زیب دیتی ہیں؟ کیا ہم چیلنج میں نہیں آ گئے دوستی و فالو میں اور فالو بیک میں؟ کیا ہم ٹویٹر سے لے کر کے یونین کونسل کی سطح پر اختلافات کے شکار نہیں ہو گئے؟ ارے بھائی بات سنیں، آپ اتنی باتیں کرتے ہیں ٹویٹس پہ، آپ اتنی فیس بک پہ اتنی باتیں کرتے ہیں گلی محلے کچھوں میں بیٹھ کر، کیا آپ کو پتہ ہے ہم سے پوچھا جائے گا؟ جب فیصلے ہوتے ہیں اوپر لیول پر تو تمہاری اور میری دوستوں کوئی بات نہیں چلتی، وہاں چلتا ہے ایک ایسا پلان جو قومی ماحول کو درست کرنے، قوم کو خوشحالی، عوام کو خوشحالی کی طرف دھکیلنے لے جانے اور پرابلمز اور مشکلات اور دشمن کو فیل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ کر یا آپ سے پوچھ کر یہ سسٹم نہیں کریں گے۔ دیکھ لیجیے آج پرویز علی صاحب ساتھ کھڑے ہیں، میں پہلے بھی لوگوں میں کہتا رہا ہوں کہ یہ نہیں چھوڑنے، آخری دن تک چودھری برادران جو ہے وہ بلاول کے ساتھ ہو یا نو ستاروں کے ساتھ ہو یا موجودہ حکومت عمران خان کی ہو، آخری دن تک چلتے ہیں اور بڑی برداشت کے ساتھ۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی برداشت یہاں ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ تو معاملہ یوں ہے کہ ہمیں سیاست میں ہی نہیں، ہمیں حکومت میں بھی، ہمیں معاشرے میں بھی، ہمیں ٹویٹر پر بھی، فیس بک پر بھی، ہمیں ہر طرف اپنی وابستگی جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کوششوں میں ہے، صبر میں ہے، برداشت اور ٹالرنس میں ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹالرنس نہیں ہے تو وہ فضول ٹویٹر فیس بک پر بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے ہے جی وہ ایک ویب سائٹ پر www.tolerance.com پر چلا جائے۔ برداشت کیجئے، آپ یہ کچھ برداشت نہیں کر سکتے تو اپوزیشن کو کیا برداشت کریں گے؟ اپنے اختلافات چھوٹے موٹے جو ہیں ان کو وہ ختم نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو دیکھ لیجئے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں فضل الرحمان یہ ضرور انارکی کی طرف حالات کو لے جائیں گے، اور آج ملک کا انارکی کی حالات کی نظر ہو چکا ہے۔ سٹریٹ فائٹ کرنا باقی ہے، وہ دیکھ لیں، انہوں نے بلا لیے اپنے جالے کہ آ جاؤ جی تسی بھی آگے تھے حساب پاؤ، ہاں جی۔ وہ تو ایک دن تو فیل ہو گیا ان کا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ لاجز میں وہ لوگ لائے تھے، وہ پولیس اسلام آباد پولیس نے اس پر کنٹرول کر لیا اور اس کو ختم کیا معاملے کو۔ یہ یہاں جنگ چاہتے ہیں، یہ لوگ یہاں بدامنی چاہتے ہیں، یہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں ہی نہیں، اتحادی سیاسی جماعتیں جو حکومت کے ساتھ ہیں ان کے متعلق فریب نظر دینا چاہتے ہیں، اور کے بیز رکھنے والے فالوورز اور ٹویٹر پر اور فیس بک پر اور دوسرے لوگوں میں وہ لوگ ہائر ہو رہے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو، کوئی ایسا نظام آ جائے جس سے سب کچھ لپیٹ دیا جائے، یا کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھ رہا ہوں کوئی بنتی ہوئی، کوئی ایسا اتحاد دیکھ رہا ہوں بنتا ہوا جو موجودہ حکومت اور موجودہ نظام کو بھی لے ڈوبے گا، اور ہمیں بھی، پبلک کو بھی۔ نہ کوئی گوشت کی بات ہو رہی ہے، مہنگا ہو گیا، نہ پٹرول مہنگا ہو گیا سستا ہو گیا، نہ ڈیزل صاحب مہنگے ہو گئے سستے ہو گئے۔ وہ جو قوم جس پر بات کرتی تھی مہنگائی کی طرف، سب بھول گئے۔ عمران صاحب نے خود کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے وہ سب کو میں نے بلا دیا ہے جی، وہ جو مہنگائی کا سلسلہ تھا، مہنگائی آپ بھول گئے، بے روزگاری آپ بھول گئے، اس میں جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں وہ سب کچھ لپیٹ دیا گیا ہے۔ معاملہ ہے ایک ہی ایشو پر آپ نے ہم سب نے رکھ رکھا ہے، وہ ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور بمقابلہ ورسز اگین چودھری برادران اور یہ اور وہ۔ کیا ہے یہ؟ نو، ناٹ گڈ۔ یہ میرے بہت سے سنجیدہ، بہت سے دانشمند ساتھی ایسے ہیں جو اس سلسلے کے خلاف ہیں، جو کہ چل رہا ہے، جو کہ ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ کے ساتھ باقی باتیں پھر ہوں گی۔
اپنا بھی خیال رکھیے، اور پھر کہوں گا عزت کا خیال رکھیے، شیطانیاں بہت ہوتی ہیں، بہت کچھ خراب ہوتا ہے۔ اوکے، تھینک یو، شکریہ، السلام علیکم۔